سورہ شعراء آیت 80 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اور جب مریض تو میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ پس وہی وہ یعنی وہ ذات یشفین مجھے شفا دیتی ہے، مجھے شفا دیتا ہے یعنی وہ اللہ جو میرا معبود ہے، وہ ایسی کمال ذات ہے، جو میرا رب ہے وہ ایسی اعلیٰ ذات ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اس بیماری سے نجات دینے والا کوئی اور نہیں، صرف میرا رب ہے، میرا اللہ ہے، میرا معبود ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، رب سے تعلق، اللہ سے تعلق وہ حقیقت ہے جو انسان جب تک اسے آگاہ نہ ہو تو اسے غافل رہتا ہے۔ کام ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں نعمتیں میسر ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم اس منعم حقیقی سے غافل ہوتے ہیں، لے رہے ہوتے ہیں، دینے والے سے غافل ہوتے ہیں۔ تو آپ اس عمل کو کیا سمجھیں گے، اس سوچ کو کیا سمجھیں گے کہ وہ انسان کتنا ناقدرہ ہے جو اپنے حقیقی احسان کرنے والے سے ہی غافل ہو۔ اب اپنے ایمان کا ٹیسٹ کرنا ہے۔ دیکھیں، اب وہ کھانے کی بات کی انہوں نے کہ مجھے کون کھلاتا پلاتا ہے، پھر جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا کون دیتا ہے، مجھے اسے بیماری سے نجات کون دیتا ہے، وہ ایک ذات ہے اللہ۔ اب یہ آپ کا ٹیسٹ ہے کہ ہمیں ایک بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، یا ہم کچھ بیمار ہوتے ہیں تو ہمارا دھیان کدھر جاتا ہے، پہلا دھیان کدھر جاتا ہے؟ اگر آپ کا پہلا دھیان اللہ کی طرف جاتا ہے، اب یہ ہے کیا ایسا کہ ہمیں بھوک لگے اور دھیان اللہ کی طرف جائے، ہمیں پیاس لگے تو دھیان اللہ کی طرف جائے، ہم بیمار ہوں تو پہلا دھیان اللہ کی طرف جائے؟ ہاں، اس کے بعد ہے کہ اس کے ذریعے اس نے جو چیز تخلیق کی ہے، جو سبب اس نے بنایا ہے، اس سبب کی طرف پھر جانا ہے، پھر اس سبب کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ دیکھیں، وہ بھوک، وہ پیاس، دیکھیں اگر وہ سبب ہی موجود نہ ہوتا تو پھر ہم کیسے یہ سب کچھ کر سکتے تھے؟ اور اس سبب کو بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اب اس نے ان بیماریوں کا علاج مختلف چیزوں میں رکھا ہے، مختلف طریقوں میں رکھا ہے۔ اب انسان کرتا کیا ہے؟ جب چیزوں کی طرف جاتا ہے، ان طریقوں کی طرف جاتا ہے، بھوک اور پیاس مٹانے کے ان اسباب کی طرف جاتا ہے، تو وہ ان اسباب کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ ہے فرق کافر اور مومن میں۔ کافر ان اسباب سے بس اس کی آگے چھٹی ہوتی ہے اس کی، اور مومن جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اس ذات کی طرف جاتا ہے جو وہ ذات پیش کر رہی ہے، عطا کرنے والی ذات کی طرف جاتا ہے۔ وہ حقیقت میں وہ ذات ہے، باقی اسباب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ورنہ دیکھیں کہ وہ اسباب بھی موجود ہوتے ہیں لیکن مریض بادیاب نہیں ہوتے، مریض شفایاب نہیں ہوتے۔ تو یہ حقیقت ہمیں پیش نظر نہیں ہے کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا رب میری ضرورتیں پوری کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ سب سے تمام گناہوں کی، تمام جہالتوں کی بنیاد یہ ہے، اس کا علاج کرنا ہے۔ یہ تعلق اور محبت کی، دیکھیں کیسے، ورنہ تو آپ کا ان چیزوں سے تعلق رہے گا بس۔ اور یہ دیکھیں، یہی چیز ہوتی ہے اگر ہم سمجھیں تو ماں باپ اور اولاد کے درمیان رشتہ، جب تک ماں باپ وہ چیزیں وہ پرووائڈ کرتے رہتے ہیں، ان کو جو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو بس ٹھیک ہے، جب ادھر سے ادھر ہوا معاملہ تو وہ بچے بگڑ گئے، وہ دوسری چیزوں کی طرف منتقل ہو گئے۔ اور یہی کچھ دیکھیں اصل ہے اس تعلق کا پیدا کرنا۔ اگر ماں باپ کے ساتھ وہ محبت اور ایسوسیشن پیدا نہیں ہوئی تو پھر ہم اس میں ادھورے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اپنے رب کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو پھر ہم ادھورے ہیں، ہماری بربادی ہے۔ مقصد وہ تعلق بنانا تھا، مقصد کھلانا پلانا اور ناز نخرے اٹھانا نہیں تھا، مقصد وہ تعلق، وہ پروٹیکشن، وہ جو تحفظ تھا اس کا احساس دلانا تھا۔
جو ایسوسیشن تھی، جو بانڈ تھا بیچ میں، جو رشتہ تھا، اس کو ٹھیک کرنا تھا، اس کو ٹھیک رکھنا تھا، وہ نہ ہوا۔ تو یہ قرآن اس کی طرف احساس دلاتا ہے ہمیں، یہ ہماری تربیت کرتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے، کیونکہ ہم نے پھر الٹیمیٹلی لوٹ کر جانا ہے اس ذات کی طرف۔ پھر اس ذات نے ہمارے لیے حقیقی نعمتیں تو اس جہان میں رکھی ہیں، اور وہ اس کا فیصلہ ہے کہ جو میرا فرما بردار ہوگا، جو میرے حکم کو مانے گا، جو اپنا تزکیہ کر لے گا، کیونکہ وہ جہان پاک جہان ہے، یہاں تو بھائی جس طرح کا ہو چل جائے گا، لیکن وہاں صرف اور صرف جو داخلہ ہوگا فرما برداروں کا ہوگا،